الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. سامعین محترم، مراکی وال ضلع سیالکوٹ کی تاریخی کانفرنس کا آج یہ دوسرا روز ہے۔ حضرت مولانا فیصل افضل شیخ صاحب ناظم مالیات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت کے اندر جماعت کی طرف سے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ مقام صحابہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ صحابی کسے کہتے ہیں اس کو سمجھے۔ ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کی موت ہو، دیکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر دیکھنا شرط ہو تو نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت سے خارج ہو جائیں گے۔ شعور بھی شرط نہیں ہے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 2 سال کے قریب تھی۔ عمر بھی شرط نہیں، شعور بھی شرط نہیں۔ ایک دن کا بچہ اس کی ملاقات بھی اللہ کے نبی سے ہو، ایمان پر اس کی موت ہو، تو ایسا فرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے اندر داخل ہے۔ دوسری بات، صحابہ کرام کا انتخاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اور یہ میری بات نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر بالقرآن، ماہر بالسنہ،
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا. ان اللہ تعالی نظر الی قلوب العباد. سب سے پاکیزہ جس کا دل تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر دنیا کی طرف مبعوث کر دیا ہے. اور پھر ان کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن انسانوں کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و رفاقت کے لیے صحابیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے. اور یہی بات جو میں نے سورۃ حجرات کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر موجود ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. حضرات دین اسلام کے اندر نبوت اور رسالت کے بعد سب سے برتر و افضل جو منصب ہے وہ صحابیت کا منصب ہے. اور جب ہم صحابی کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت بھی ہے. دونوں کے پاس یہ شرف ہے. بنیادی جو شرف ہے وہ صحابیت ہے. پھر اس کے اندر کسی کے پاس بدری ہونے کا سٹار ہے, کسی کے پاس السابقون الاولون کا سٹار ہے, کسی کے پاس امہات المؤمنین کا سٹار ہے, کسی کے پاس اہل بیت نبی کا سٹار ہے. لیکن جو بنیادی مقام اور مرتبہ ہے وہ صحابیت ہے. اور شرف صحابیت میں تمام صحابہ کرام کو یکسانیت, جس طرح نبوت اور رسالت کی ناموس میں لا نفرق بین احد من رسلہ, اسی طرح شرف صحابیت میں صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے یکسانیت سے شان عطا کی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں محکمہ پولیس, تو پولیس کے اندر کانسٹیبل سے شروعات ہوتی ہے. اب پولیس کا حصہ کانسٹیبل بھی ہے اور پولیس کا حصہ آئی جی بھی ہے. تو صحابہ کرام کی جماعت کا حصہ محمد بن ابی بکر بھی ہیں, معاویہ بھی ہیں, حسنین کریمین بھی ہیں, علی المرتضی بھی ہیں, اور آئی جی جو ہیں وہ سب کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھی بات, جو دین اسلام کے مخالفین تھے انہوں نے سب سے پہلا جو حملہ ہے وہ کس پر کیا؟ قرآن مجید پر. قرآن مجید پر ان کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس کا سبب کیا ہے کہ قرآن مجید صحابہ کرام اور تابعین کے سینوں کے اندر محفوظ. پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کے خلاف محاذرائی کی. صحابہ کرام ائمہ محدثین سیسا پلائی دیوار بن گئے. وہ قرآن پر حملہ آور ہو, ڈھال صحابہ کرام, وہ سنت پر حملہ آور ہو, ڈال صحابہ کرام, وہ اللہ کے نبی کی ذات پر حملہ آور ہو, ڈال صحابہ کرام.
تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ڈھال کے اوپر حملہ کر دیا. یہ بات یاد رکھو، ہمارا عقیدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے لحاظ سے معصوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جماعت جو ہے یہ گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. جس چیز پر صحابہ کرام اکٹھے ہو جائیں گے وہ حق ہے. انفرادی طور پر صحابی سے خطا کا امکان ہے، لیکن اجتماعی طور پر صحابہ کرام سے خطا ہو سکتی نہیں. یہ بڑے نکتے کی بات ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جس چیز پر جمع ہے وہ حق ہے. حضرات، یہی وجہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم پلہ بڑے بڑے ائمہ محدثین ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے ہم پلہ، ان میں امام ابو زرعہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی اتنے بلند پایا محدث ہیں کہ ائمہ محدثین نے ان کو امام بخاری کی طرح قرار دیا. ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی قرآن مجید کو نہیں مانتا، فرمانے لگے وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، کیوں بھائی؟ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کون ہے؟ کافر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، فرمانے لگے وہ کافر ہے. اس نے سوال کیا کہ جو صحابہ کرام کے ایمان کو نہیں مانتا، فرمانے لگے ہوا زندیق، وہ بڑا کافر ہے، وہ بڑا کافر ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو تعجب ہو کہ جو اللہ کا منکر ہے بڑا کافر تو اس کو ہونا چاہیے، پھر جو رسول کا منکر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا کافر تو اس کو ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے ایمان کا منکر بڑا کافر کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رسول اللہ کا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا. قرآن کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا تو صحابہ نے، حدیث کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا صحابہ نے، الوہیت اور توحید پہنچائی صحابہ نے، سنت اور حدیث پہنچائی صحابہ نے. تو صحابہ کرام کے ایمان کا انکار، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا بھی انکار، سنت کا بھی انکار، توحید کا بھی انکار اور رسالت کا بھی انکار ہے. حضرات، میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے میں نے پہلی مثال دی ہے محکمہ پولیس کی، اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کی یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر حفاظت کے لحاظ سے سب سے اہم جو چیز ہے، محراب بھی نہیں ہے، صفے بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے، پنکھے بھی، گھڑی بھی، اسپیکر بھی، ٹوٹیاں بھی نہیں ہیں. سب سے اہم جو چیز ہے وہ دروازہ ہے. اگر دروازہ کھلا ہوگا جانور بھی آئیں گے، کتے بھی آئیں گے، چوہے بھی آئیں گے، کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے، چور بھی آ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت دین اسلام کے گرد فصیل ہے، اسلام کا دروازہ ہے، اور اگر یہ دروازہ کسی نے کھولا یا توڑنے کی کوشش کی تو دین اسلام ہاتھ سے جاتا رہے. اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کیوں بھائی لیا ہے کہ نہیں لیا؟ ایمان ہے نا آپ کا. اچھا، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے،
لیکن قرآن مجید اس کو محفوظ کرنے والے دنیا کے اندر کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی نے کہا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان 4 بندوں کے اندر اہل بیت میں سے کوئی بھی نہیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے وہ 4 بندے کون ہیں؟ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور روئے زمین پر اللہ کے ذمے کی حفاظت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت صحابہ کرام نے کی ہے۔ فرمایا قرآن سیکھو ابی بن کعب سے، معاذ بن جبل سے، عبداللہ ابن مسعود سے اور سالم مولا ابی حذیفہ سے، ان 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ حضرات اس منصب کو سمجھنے کے لیے میں قرآن مجید سے 3 مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اہل تشیع کے ساتھ ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ صحابہ کرام کے احترام کا، ان کی عدالت کا، ان کے ایمان کا ہے، ان کے درجات کا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، خلافت راشدہ اتحاد امت کی ضامن ہے۔ اللہ کی قسم ہے جو رسول اللہ کے بعد ابو بکر کو پہلا درجہ نہیں دیتا ہم اس کے ایمان اور اسلام کو مشکوک سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا اس کے اوپر اتفاق اور اجماع ہے۔ پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ پہلی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، ایک عورت جس کے بارے میں کوئی قرآن مجید کی خاص آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، فضیلت نہیں، صحابیہ ہے، مہاجرہ ہے، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، رات کے وقت خامد نے غصے کے اندر اپنی اس بیوی کو ماں کہہ دیا، نام خولہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تھے کسی کی جرت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو بیدار کرے، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے جب آپ قیلولہ فرماتے ہماری مائیں بیدار رہتی کہ اللہ کے نبی کی کہیں نیند خراب نہ ہو جائے۔ کسی بھی عورت کی زندگی میں سب سے بڑا جو واقعہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے نکاح اور طلاق ہے۔ خامد نے ماں کہہ دیا، اس نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ، نہ دن، نہ رات، نہ وقت، نہ آرام، دروازہ رسول اللہ کا کھٹکھٹایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ من بالبابی، کون ہے؟ خولہ نے کہا یا رسول اللہ میں خولہ ہوں۔ کیا ہے مالا کی؟ اللہ کے نبی میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا لا اجد لک فی کتاب اللہ، تیرے سوال کا جواب ابھی آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ حضرات علماء بیٹھے ہیں، ذرا غور کیجئے، میں قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، صحابیت کتنا بلند مرتبہ ہے۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، نبی کے ساتھ جھگڑنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور امت میں سے کوئی نبی کے ساتھ جھگڑے ویسے ہی کافر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا تھا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ تکرار کر سکتے تھے۔ مقام کو سمجھو۔
فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اب پہلا تو مسئلہ یہ ہے اللہ کے نبی کے ساتھ تکرار. بھئی آپ کے لیے گھر بار چھوڑا، مکہ چھوڑا، اور آپ کہتے ہیں لا اجد لک فی کتاب اللہ. آسمان سے ابھی جواب نازل نہیں ہوا. حضرات پھر اگلا مسئلہ، اما خولا مسجد نبوی کے اندر آ گئی، آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کے اللہ سے شکایتیں کرے. اللہ نے کہا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. نبی کی شکایت، بھائی کس کی ضرورت ہے نبی کی شکایت اللہ کو لگائے؟ اللہ نے ان کو بلند مرتبہ دیا ہے. اور پھر یہیں پر بس نہیں، فرمایا وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. تحاور کہتے تکرار، تکرار، بحث مباحثہ. تجادل، تشتکی، واللہ یسمع تحاورکما. یہ تینوں مقام بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کتنا بلند درجہ ہے. حضرات اب عام عورت ہے پر شرف صحابیت ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بستر کی طرف قدم موڑنے کی بھی اجازت نہیں دی. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پوری سورت مجادلہ جو ہے وہ نبی کریم کے اوپر نازل کر دی. حضرات دوسری مثال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صنادید تھے، وڈیرے، بڑے بڑے مالدار آدمی، جاگیردار، انہوں نے کہا آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے، شرط یہ ہے آپ کا کوئی صحابی بیچ میں نہ بیٹھے. اس کے اندر نقطے کی بات کیا ہے کہ صحابہ کرام کو نبی سے جدا کرنے کی خواہش کافروں کی خواہش ہے، کبھی بھی مسلمانوں کی خواہش نہیں، کبھی نہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فرمایا نبی جو ہے نا امت سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں، حریص ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. حدیث کے اندر ہے عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی تھے، انہوں نہ پتہ لگیا کہ بھئی جانا نہیں. وہ گھر سے باہر نکلے، ہے بڑا دیوانہ تھا، لفظ عشق کا بھی چھوٹا ہے. یہ شاعر جو ہے نا محبت کے لیے کبھی لفظ استعمال کرتے ہیں کشتہ، فریفتہ یا کشتہ. بھائی وہ اس کی محبت میں اتنا محو ہو گیا کہ اس کا اپنا وجود ہی ختم ہو گیا. اللہ کی قسم ہے صحابہ کرام نے رسول اللہ سے ایسی محبت کی ہے، انہوں نے جانوں کی پرواہ ہی نہیں. فرماتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رسول اللہ کے پاس جاتے تھے اور میں رستیاں دے وچوں نبی پاک دی خوشبو سونگ کے ٹر جاتا سا. اور مجھے دکھائیں تے صحیح یہ صحابہ کرام انہوں نے محبت اللہ کے نبی سے کی ہے تو کیسی کی ہے؟ بیٹا بھائی شور نہ کرو اللہ کے بندو، چلو چلو ٹھیک ہو گیا. اچھا بھائی ہوا کیا؟ وہ گھر سے باہر نکلے، اللہ کے نبی کی خوشبو آئی، خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے اس مجلس کے اندر چلے گئے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بڑے لوگوں سے، جو کافروں کے بڑے لوگ تھے، ان سے بیٹھ کر مجلس کر رہے تھے. اچھا ہوا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
मुबारक माथे पर त्योड़ी आई है। आपने कोई बात नहीं की, डांटा नहीं है, शिकवा नहीं किया, सिर्फ त्योड़ी आई है। हजरात, जब मुबारक त्योड़ी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर आई, कुरान की पूरी सूरत आई। ऐ नबी, सहाबी तेरा है, इंतखाब मेरा है, तुहाडे सोने मत्थे ते भी सानू त्योड़ी वार खांदी नहीं। फरमाया अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तलख़्ख़ा वमा अलैका अल्ला यज़क्का वअम्मा मन जाका यस्आ फहुव यख्शा फअन्त अन्हु तलख़्ख़ा। अल्लाह ने क्या किया है? कल्ला। मेरे भाइयों दोस्तों, तीसरी मिसाल हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये बच्चा, इधर आओ छोटू, ओ यार इधर तो आ, माशाल्लाह, ये ना तकरीबन 6 साल का। कितनी उम्र हो गई है? 8। यार खाया पिया कर, ठीक है। अल्लाह ताला तेरी कदो कामत भी उम्र के मुताबिक कर दे। चलो चलो। हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु 6 साल के थे। मैं ना हैरान हूं, मैं सहाबी या नबी का 6 साल का। कितने साल का? 6 साल का सहाबी है। आप अपने खतीब साहब से कहें कि कभी हमें खुतबा सुनाएं। जो जो सहाबा बच्चे थे वो बड़े बड़े कमाल दे बच्चे सब, अल्लाह दी कसम, बड़े ईमान अफरोज वाक़यात है। जो अब्दुल्ला बिन उबई था रईसुल मुनाफिकीन, उन्होंने कहा कि असी इज्जत आले इन्हां जलीलां नूं मुहाजिरां नूं मदीने बाहर कर देंगे। वो बच्चा सी टेप रिकॉर्ड, माशाअल्लाह, उन्हें उंजी गल मिन व अन, बगैर वादे घाटे दे। मैं की लफज बोले है? बगैर वादे। कोई चीज बच्चे ने कोलो नहीं पाई, बगैर वादे घाटे दे आके नबी अलैहिस्सलाम नूं आख्या, या रसूल अल्लाह, ऐ जेड़ा ना अब्दुल्ला बिन उबई, इन्हें ना ए गल्लां जेड़ियां ने ना तुहाडे बारे कीतियां ने। इत्थे एक नुक्ते दी गल जे बच्चे तुहाडी इज्जत करन ते समझ लो घर वाले भी तुहाडी इज्जत करदे ने। बच्चे नूं पता सी ये बेईमान है, बच्चे नूं पता सी ये बई करो मां प्यो दसिया सी ये बेईमानां दा आई जी है, ये रईसुल मुनाफिकीन है। तां बच्चे ने कान बड़ा लाया, भाई ये आंदा की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बात सुनी ना तो अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को बुला लिया। हजरात, अल्लाह की कसम है, सहाबा का दिफा करना अल्लाह की सुन्नत है। किसकी? अल्लाह ने सहाबा किराम के बच्चों का भी दिफा किया। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने वो रईसुल मुनाफिकीन को बुलाया। हाँ, तूने ऐसी बातें की हैं? वो आखन लगा, तल्ला बिल्ला बल्ला व रब्बिल काबा, जिन्नी देर तक वेख ना लेंगे सुकून ही नहीं हुंदा। ये साजिशां हो रही ने। की हो रही ने? साजिशां। ये साजिशां हो रही ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब एक तरफ 6 साल का बच्चा है, एक तरफ वडेरा है, एक तरफ, हाँ जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना उसको भेज दिया, जा भाई चौधरी तू ते टुरदा फिरदा हो। वो चला गया। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं, रसूलुल्लाह ने मुझे बुला लिया। अल्लाह की कसम है, किसी भी सहाबी पर कोई तनकीद हुई है ना, अल्लाह ने पूरी पूरी सूरत कुरान के अंदर नाजिल की है। खबरदार,
میرے نبی دی جماعت دے عام افراد دے بارے بھی گل کرنی نہیں. زید بن ارقم کو بلایا تے حضرت زید آندے نے مینوں بلا کے نا نبی پاک نے جھاڑیا, خبردار اگوں تو جے ایویں دی گل کیتی تے. فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ کیفیت تھی, میں مر جاتا, دنیا میں میرا وجود ہی نہ ہوتا, اور مینوں اللہ دے نبی نے جھاڑ دیتا ہے, میرے پلے کی رہا ہے. بڑا سمجھدار بچہ تھا. اللہ کی شان دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے پوری سورت المنافقون بچے کے لیے, بچے کے دفاع میں نبی پاک پر نازل کر دی. اور جو بچے نے شکایت کی تھی, بچے نے لفظ بولے تھے, اللہ نے لفظ ب لفظ نہیں حرف بحرف بچے کی FIR جو ہے قرآن کے اندر آیت بنا کر نازل کر دی. فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. یہ لفظ بڑے سخت نے. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل, لیکن صحابہ کرام دے دفاع واسطے اللہ نے پورے دے پورے لفظ پا دیتے. نہیں تے پورا دین اسلام پڑھ لو, اللہ پاک نے پیارے نبی واسطے مخالف دے بھی انج دے لفظ کدی قرآن چ بیان نہیں کیتے. بلکہ صحابہ کرام نبی پاک نال کنی محبت کردے سن. وہ کافر نا شعر پڑھ دے سن نبی پاک دے خلاف, تے انہاں کدی یہ نہیں سی آکھیا بھئی اونے شعر اے پڑھیا تے اگوں جواب میرا اے وے. انہوں نے نبی پاک دی مذمت دے وچ بولے ہوئے شعر تے جملے بھی کدی اگے روایت نہیں. حضرات, صحابہ کرام کی جماعت کا مطلب دین اسلام ہے, قرآن ہے, سنت ہے, رسالت ہے. اور اللہ کی قسم ہمیں نہ قرآن کا پتہ تھا, نہ سنت کا پتہ تھا, نہ رسول اللہ کا پتہ تھا, نہ اللہ کا پتہ تھا, نہ توحید کا پتہ تھا, نہ مکے کا پتہ تھا, نہ مدینے کا پتہ تھا. ان نبی بکر صدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عائشہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کرام ہیں, انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑا, اتنے باریک بین تھے. حضرت انس آندے نے میں نبی پاک دی داڑھی نو ہلدیاں ویکھیا ہے. اگر داڑھی نے بھی حرکت کیتی ہے, ایک کیمرہ پیچھے صحابہ دیاں اکھاں ادو بھی اگے نے, انہاں ہر حرکت مصطفیٰ دی نوٹ کر کے امت تک پہنچا دیتی. یہ جماعت صحابہ کرام دی, اللہ انہاں دی محبت زندہ رکھے اور انہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.